بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سب مل کے دعا امام زمان. اللهم كل وليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد وآلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال مولانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات پڑھے محمد وآلہ. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. مختصر خطاب کیونکہ وقت کی قلت بھی ہے. تیسری مجلس سے آگے چوتھی مجلس سے تو اگر ایک مجلس لیٹ ہوتی ہے تو روٹین سے ساری مجالس لیٹ ہو جاتی ہیں. حق مجلس مفتی حمدر صاحب نے ادا کر دیا. مختصر جملے تاکہ حاضری اہل بیت کی خدمت میں ہو جائے. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی مجالس بہت پرانی مجالس ہوتی ہیں. اس طرح بتائے گا یہ مجلس کوئی 50 سال پرانی مجلس ہے. تو دنیا شاید یہ سوچے کہ شیعہ اتنی مجلسیں کراتے کیوں ہیں. شیعوں کو کیا ملتا ہے مجلس سے کہ کوئی قوم ہے جو تقریباً 2.5 مہینے میں 5 ارب روپیہ لگا دے ذکر ابا عبداللہ الحسین پہ. علم پہ پیسہ لگے, جھولوں پہ پیسہ لگے, شبیہوں پہ پیسے لگیں, مجلسوں پہ پیسے لگیں, نیاز پہ پیسے لگیں, یہ لاؤڈ آتا ہے اس پہ پیسے لگیں, لائٹ پہ, ہر چیز پہ. مسلمان پیسہ لگاتا ہے بیٹے کی شادی پہ, بیٹی کی شادی پہ. شیعہ پیسہ لگاتا ہے ذکر ابا عبداللہ حسین پہ. شیعہ پیسہ لگاتا ہے ذکر امام حسین میں.
کہ جناب انہیں مجلسوں سے ملتا کیا ہے؟ تو پوچھتے بھی ہوں گے بھائی مجلس میں کیا کرنے جاتے ہو؟ تو آپ بولتے ہوں گے ہم ذکر سننے جاتے ہیں، آخر میں تھوڑا بہت رو لیتے ہیں، ماتم کر لیتے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں تعجب آتا ہے کہ ذکر سننے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا، گریا کرنے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا، ماتم کرنے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا، جس طرح دنیا تعجب کرتی ہے شیعہ لاکھوں خرچ کر کے کربلا جاتا کیوں ہے؟ کہ پیدل چلے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، 50 ڈگری کی گرمی، مسلمانوں کے بچے ترکی گھومنے جائیں، یورپ گھومنے جائیں، دبئی کے ٹرپ لگانے جائیں، اسے تھوڑا بہت پیسہ آتا ہے، کہتا ہے میں نے حسین کی طرف جانا ہے۔ تھوڑی آواز بڑھا دیں۔ یا کہ انہیں فرش عزا سے ملتا کیا ہے؟ انہیں زیارت حسین سے ملتا کیا ہے؟ پھر یہ بولنا کہ یہ قبروں کی عبادت کرتے ہیں، شادی سی جا رہے ہیں، یہ جھولا پرست ہیں، یہ علم پرست ہیں۔ آج تک دنیا نہ سمجھ سکی کہ شیعوں کو فرش عزا سے ملتا کیا ہے، لیکن الحمدللہ یہ صدی جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ سال 2025 جس میں ہم جی رہے ہیں، آج دنیا کو ہم نے جواب دے دیا کہ شیعہ مجلس حسین کراتے کیوں ہیں۔ وہ جواب کیا تھا کہ میں نے کہا 40 ملک مل کر بھی ایک بہادر لیڈر پیدا نہیں کر سکے۔ اب یہ کوئی اپنی تعریف نہیں ہے، حقائق ہے کہ 40 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں۔ اب مسلم بہادر ہے، میں بہادر لیڈروں کی بات کر رہا ہوں۔ 40 ملک ہیں مسلمانوں کے، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، لمبی لمبی تراویحاں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ اللہ کا ذکر ہے، خیر و خیرات میں بھی آگے آگے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ سب مل کر بھی ایک بہادر لیڈر پیدا نہ کر سکے جو وقت کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، جو وقت کے ظالم کو للکار سکے، جو وقت کے ظالم کے مقابلے میں جا سکے۔ تو میں نے کہا یہ منزل فکر ہے کہ سوچو کہ تم 40 مل کر بھی ایک بہادر لیڈر نہ پیدا کر سکے تو دیکھنا تو پڑے گا تمہارے معاشرے میں ایسا کیا ہے، میرے معاشرے میں ایسا کیا ہے کہ میں بہادر بچے بھی پیدا کر رہا ہوں، بہادر لیڈر بھی پیدا کر رہا ہوں، لیکن وہاں بہادر لیڈر پیدا نہیں ہو رہے۔ تو میں نے کہا تمہارے پاس نماز تھی، تمہارے پاس روزہ تھا، حج تھا، صوم و سیام تھا، تو عمرہ بھی کرتا تھا، تو حج بھی کرتا تھا، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد بہادر لیڈر نہ پیدا کر سکا۔ یہ نماز میرے پاس بھی تھی، یہ حج میرے پاس بھی تھا، یہ عمرہ میرے پاس بھی تھا، یہ خیر و خیرات میرے پاس بھی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں بہادر لیڈر پیدا ہوئے، وہاں بہادر لیڈر پیدا نہ ہوئے۔ بس ایک چیز کی کمی تھی، تو سب کچھ کر رہا تھا پر فرش عزا حسین پہ نہیں آتا تھا۔ حیدری یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اگر کوئی پوچھے نا کہ حسین کی مجلس پہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو، تو یہ نہ کہا کرو کہ میں مجلس پہ خرچہ کرتا ہوں، کہا کرو میں اپنی نسلوں پہ خرچہ کرتا ہوں۔ مجلس حسین نسل بناتی ہے، مجلس حسین قوموں کو بہادر بناتی ہے۔ 40 ملک تھے لیکن کسی میں جرت نہیں، بم رکھے ہوئے ہیں، ٹینکیں رکھی ہوئی ہیں، میزائل رکھے ہوئے ہیں، گولیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ گولیاں مسلم پہ تو چلیں گی، کیونکہ وہ گولی چلانے کے لیے حیدر کرار کی بہادری چاہیے ہوتی ہے، وہ گولی میزائل چلانے کے لیے شجاعت حیدری چاہیے ہوتی ہے، اور یہ شجاعت تجھے کہیں سے نہیں ملتی، فرش عزا حسین سے ملتی ہے۔ یہ فرش عزا تھا جس نے شہید سبط جعفر پیدا کیے، یہ فرش عزا تھا جس نے شہید حسینی پیدا کیے، یہ فرش عزا تھا جس نے خمینی اور سلیمانی پیدا کیے، یہ فرش عزا تھا جس نے سید علی خامنئی پیدا کیے۔ یہ فرش عزا کی برکت ہے، کیونکہ ماں فرش عزا پہ آتی ہے، گودوں میں بچے لاتی ہے، اور بچپن سے کبھی اصغر کی شہادت سنتی ہے، کبھی اکبر کی شہادت سنتی ہے۔ شیعہ بچے نے کبھی نہیں سنا کہ میرا امام کسی میدان کو چھوڑ کے گیا ہو۔
یہ درس ہمیں کیا دیتا ہے؟ درس درس بہادری دیتا ہے۔ میں نے مزاحن کہیں پہ کہا تھا اگر خدا پہ گرنے والے میزائلوں کو زبان دیتا اور مسلمانوں کے مفتیوں کو توفیق سخن دیتا اور میزائلوں سے اتنا پوچھتے کہ تیرا عقیدہ کیا ہے، تو سارے میزائل یہی کہتے ہم ان بستیوں سے آ رہے ہیں جو علی ولی اللہ کے ماننے والے ہیں۔ کل اسلام بچایا تو حسین ابن علی نے، آج مسلم کی عزت بچائی تو حسین کے چاہنے والوں نے۔ کل مرحبوں کے مقابلے میں جا رہے تھے تو علی جا رہے تھے، آج کے دشمنوں میں مقابلے میں جا رہے ہیں تو علی والے جا رہے ہیں۔ شاید کوئی کہے کہ تو میزائل پھینک رہا ہے، میں نے کہا پوچھو یہ میزائل دینے والا کون تھا، یہ لڑنے کی فکر دینے والا کون ہے؟ یہ آئیڈیالوجی آف امام حسین ہے کہ مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اتنے مسلمان ملک ہیں، کسی ملک میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ مسلمان کے ذہن میں انقلابی سوچ ہے ہی نہیں۔ جس کا مفتی منبر پر بیٹھ کر یہ کہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ حاکم کیسا بھی ہو۔ کسی نے چٹھی لکھی مولانا طارق مسعود صاحب کو کہ جناب یزید فاسق تھا، فاجر تھا، کہ ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں حاکم کیسا بھی ہو، مطلب جو تیرے ذہن میں آتا ہے ویسا سوچ لو۔ رسول نے فرمایا اس کے خلاف قیام کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب امت کنفیوز ہے۔ میں زیادہ حدیثوں میں اور قرآن کی آیتوں میں زیادہ نہیں جاتا، اس کا ایک ریزن ہے، کیونکہ جب اہل سنت کی کتابیں اٹھاتے ہو تو ان کتابوں میں ایک نبی ہے جو کہتا ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، شیعہ کتابیں اٹھاتے ہو اس میں بھی ایک نبی ہے جو کہتا ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھو، یہاں کتابیں اٹھاتے ہو یہاں ایک نبی ہے جو کہتا ہے حاکم ظالم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، کالا ہو، حبشی ہو، کیسا بھی ہو، پر میں تم پر اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ شیعہ کتاب اٹھاتے ہو حسین کا جملہ آتا ہے مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا کبھی یزید جیسی، لگتا ایسے ہے دو نبی ہیں، ایک نبی شیعوں کو گائیڈ کر رہا ہے، دوسرا نبی سنیوں کو گائیڈ کر رہا ہے۔ اب اس کنفیوژن سے نکلنے کے لیے اللہ نے بہترین حجت جو رکھی اس کا نام رکھا عقل۔ میں نے کہا اگر امیر المومنین کی فضیلت میں ایک بھی آیت نہ ہو، ایک بھی روایت نہ ہو، ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں کہ رسول نے ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فاز علی مولا، پڑھو گے تو کہیں گے مولا سے مراد دوست ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اور بحث بازی میں چلے جاؤ گے، نتیجہ نہیں ملے گا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہیں گے بھائی نام تو نہیں بتایا، زکوٰۃ بہت ساروں نے دی، یہ فضیلت زکوٰۃ کے لیے ہے، اس میں ولی کا کیا ہے؟ آپ پھنس جاؤ گے، کیونکہ آیتیں کیا ہیں؟ مفصل نہیں ہیں، آیتیں مجمل ہیں۔ جب بحث مجمل ہے تو وہاں پہ وہ چار صفاتیں لگا دیتے ہیں، پھر حدیث یہاں سے لاؤ گے، حدیث وہاں سے آئے گی، کسی نتیجے پہ انسان پہنچتا ہی نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا ایک چیز خدا نے سب کو دی ہے جس کا نام ہے عقل، جسے لاجک کہتے ہیں، جسے فطرت بشر کہتے ہیں۔ ہر بچہ پیدا ہوا، ہندو، سنی، شیعہ، کرسچن، کسی کے گھر میں بھی کوئی بچہ پیدا ہو، خدا نے اس کی فطرت کے اندر ایک سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کیا ہوا ہے۔ سمجھو ہر کسی کی فطرت میں، مثال کے طور پہ اس مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ ہے جسے بزدل سے پیار ہو، کس نے آپ کو بولا بزدلوں سے پیار نہیں کیا جاتا؟ فطرت نے بولا۔ فطرت عاشق کمال ہے۔ آپ امتحان میں فیل ہو گئے، کسی پڑوسی نے کہا جناب تھوڑے پیسے لگا لو، ایک گریڈ مل جائے گا، بندے کو پتا بھی ہے فیل ہوں لیکن پیسے دے کے پاس ہونا چاہتا ہے۔ فطرت فیلئر کو پسند نہیں کرتی، فطرت کیا ہونا چاہتی ہے؟ پاس ہونا چاہتی ہے۔ کوئی بندہ شکل کا بھلے کم بھی ہو لیکن اگلا بولے آج ہینڈسم لگ رہے ہو تو کیا ہوگا؟ خوش ہوگا۔ فطرت کو تعریف بڑی اچھی لگتی ہے، فطرت کو کمال بڑا اچھا لگتا ہے۔ دیکھیے شہباز شریف کو پتا ہے کہ میں دھاندلی سے وزیر اعظم بنا، لیکن فطرت کو سیٹ پسند ہے۔ اگر اسے بولا جاتا ہے وزیر اعظم آف پاکستان آ رہے ہیں، خوش ہوتا ہے، پتا بھی یہ لقب جو دیا جا رہا ہے میں نہ ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ لقب ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، فطرت کو کمال پسند ہے، جیتا نہیں پر جیت ہر کسی کو پسند ہے۔ امیر المومنین نے رکوع میں زکوٰۃ دی، بعض لوگوں نے فقیروں کو پیسے دیے، جناب جب رکوع میں جاؤں خیرات مانگنے آنا۔
لیکن ان کو کیا پتا جھوٹی خیرات مانگنے والوں کی فضیلت میں آیتیں نہیں اترتی. فطرت کو کمال پسند ہے، فطرت کو پرفیکشن پسند ہے، فطرت کا تقاضا ہے. اب میں نے کہا کہ عقل سے پوچھتے ہیں، کوئی حدیث نہیں امیر المومنین کی امامت کے لیے، کوئی قرآن کی آیت نہیں مولا علی کی امامت کے لیے. ہم امت کو بٹھاتے ہیں، کہتے رسول خدا کے بعد امام کسے بننا چاہیے، تو ہم جتنے بھی بڑے بڑے اکابر اصحاب رسول ہیں سب کو سامنے رکھتے ہیں، عقل سے پوچھتے ہیں امام کسے بننا چاہیے. عقل سے پوچھتے ہیں. عقل سب کی سیم ہے، الگ الگ نہیں ہے. عقل سے پوچھو. علی بھی ہیں ماشاءاللہ، نام لکھے ہوئے ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، خالد بن ولید بھی ہیں، بڑے بڑے اصحاب بیٹھے ہیں. اب عقل سے پوچھتے ہیں امام کسے بننا چاہیے، تو عقل کہے گی امام اسے بنا جو حسب میں سب سے بہتر ہو، جو نسب میں سب سے بہتر ہو، جو علم میں سب سے بہتر ہو، جو عبادت میں سب سے آگے ہو، جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو، جو کبھی کسی میدان کو چھوڑ کے نہ گیا ہو، جو شب ہجرت موت کے بستر پہ سویا ہو، جس کے بچے حسن و حسین جیسے ہوں، جس کی زوجہ سیدۃ نساء العالمین جیسی ہو، جس کی ولادت ہو تو اللہ کے گھر میں، شہادت ہو تو اللہ کے گھر میں، جس مہینے میں شہادت ہوئی وہ سارے مہینوں سے افضل، جس رات میں شہادت ہوئی وہ ساری راتوں سے افضل، جس عبادت میں شہادت ہوئی نماز وہ ساری عبادتوں سے افضل، اور 5 نمازوں میں سے جس نماز میں شہادت ہوئی صبح کی نماز وہ 5 میں افضل، اور اس نماز کے جس رکن میں شہادت ملی سجدہ وہ سارے ارکان سے افضل. ماشاء حیدری یا صلوات اللہ صلی علی محمد. عقل سے پوچھو کہ امام کسے بننا چاہیے، تو عقل کہے گی جو سب سے باکمال ہے. پاکستان میں میرٹ تو ہے نہیں، ہاں اسلام میں میرٹ ہے بھائی. اگر میرٹ کے بیس پہ لاؤ، اب میرے جملے نہیں، تاریخ مفتی حنیف قریشی صاحب بہت زیادہ فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دے دوسروں کو بھی کہ فضائل اہل بیت پڑھیں. اینکر بڑا تیز تھا، اس نے ان سے پوچھا کہ اصحاب رسول میں سب سے زیادہ بڑا عالم کون تھا، تو کہا علی، انا مدینۃ العلم والی بابا. کا شجاع کون تھا، کہا علی، فاتح خیبر، فاتح خندق، کسی میدان کو نہ چھوڑنے والا، ہر میدان میں ڈٹ کے لڑنے والا. کا عبادتوں میں کہا علی، ایک رات میں 1000 رکعت پڑھنے والے. کہا کہ سب سے پہلے ایمان کس نے لایا، کہا علی. اب یہ مسلمانوں کی ترتیب بڑی عجیب، بچوں میں جس نے سب سے پہلے ایمان لایا، بوڑھوں میں جس نے سب سے پہلے ایمان لایا. بھائی سیدھا بولو، سب سے پہلے ایمان کس نے لایا؟ بچے بوڑھے کی تقسیم کیا ہے؟ سب سے پہلے علی نے ایمان لایا. اب جو بوڑھا تھا وہ بڑھاپے سے پہلے کس میں رہا؟ بت پرستی میں رہا نا. کہا علی سب سے پہلے ایمان لانے والا. تبھی رسول نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. کہ اصحاب جتنے سب کا نام آتا ہے رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ، علی کا نام کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ. کہ یہ لقب کسی اور کو لگا، کہ نہیں، سب کے چہرے بتوں کے سامنے جھکے، علی کا چہرہ نہیں جھکا. یاد تو کہا شجاعت میں علی، حسب میں علی، نسب میں علی، کسی میدان کو نہ چھوڑنے والے علی. کہتا کیا کہتا کیا کہتا کیا، سنتا کیا. اینکر نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ نبی کے اصحاب میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ جب آپ ایک بندے کی علم میں بھی کہو آگے، شجاعت میں بھی کہو آگے، اب کہا کہ ذرا یہ تو بتائیے افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا افضل عقیدہ اہل سنت کے مطابق حضرت ابا بکر ہے. تو ابھی کہا علم میں علی، زہد میں علی، تقوی میں علی، شجاعت میں علی، افضلیت میں آئے تو کہا بھائی یہ ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عقیدہ ہے. قرآن کہتا ہے بڑوں کے کہنے پہ نہ چلو، جو دماغ میں نے تجھے دیا ہے اس کے کہنے پر چلو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بندہ صاحب عزت وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہو. یہاں پہ رشتہ داریاں نہیں چلتی کہ مجھے کون پسند ہے مجھے کون نہیں پسند. یہاں کس کا فیصلہ ہوتا ہے؟ عقل کا فیصلہ ہوتا ہے. تو عقل کے اندر خدا نے ایک چیز رکھی، عقل عاشق کمال ہے. ایک مناظر آپ نے ٹی وی پہ سنا ہوگا،
جس میں غالباً نام مجھے نہیں آ رہا، یاسین قادری صاحب تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ علی میدان میں ڈٹے رہے، وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. وہ سامنے والے کو بات بری لگ رہی تھی کہ آپ توہین کر رہے ہیں، آپ یہ لفظ استعمال نہیں کریں بھاگا. اس نے کہا بھائی جو بھاگا ہے تو میں کیا بولوں، میں کیا بولوں کہ بھاگے نہیں تھے. اب یہ جو بندہ اعتراض کر رہا ہے کہ آپ لفظ سے نہیں بول رہے، وہ صحیح بول رہا تھا، کیونکہ فطرت اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ آپ کا باپ بھگوڑا بھی ہونا، کوئی بولے گا تو آپ اس چیز کو پسند نہیں کرو گے، کیونکہ یہ صفت کمال کی صفت نہیں، زوال کی صفت ہے، اور فطرت کو کمال پسند ہے. تو کیونکہ وہ شخصیات کو مانتا ہے، اب ان کے لیے کوئی زوال کی صفت آئے گی تو فطرت کو اچھا نہیں لگتا. جناب آپ تھوڑی توہین کر رہے ہو، میرے بڑے ہیں اور آپ ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہو. تو وہ جو اعتراض کر رہا تھا اس کی فطرت بول رہی تھی، فطرت کو یہ چیز پسند نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میں کون سا لفظ لاؤں جس میں تیری فطرت بھی راضی ہو جائے اور بات کی بات ہو جائے. تو کہا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں. تشریف لے گئے تھے، کہا یہ صحیح ہے، ہاں یہ لفظ اچھا ہے. یہ سارا فطرت کا چکر ہے. اب اگر آپ غلط چیز کے عاشق بن جاؤ گے اور اس میں زوال بھی ہوگا تو مسئلہ آپ کے عشق کا ہے. فطرت تمہیں بار بار ٹوکے گی کہ تو غلط جگہ پہ ٹکا ہوا ہے، تو غلط جگہ پہ لگا ہوا ہے. آج تک مجھے ایک کلپ دکھائیے، یہ پورا سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، کہ کسی شیعہ مجلس میں، کسی اہل سنت کی محفل میں کوئی شیعہ گیا ہو اور یہ کہے کہ الحمدللہ آج میں یہاں سنی بننے آیا ہوں، پہلے میں شیعہ تھا، اللہ نے مجھے ہدایت دی، مفتی صاحب مجھے کلمہ پڑھائیے. ایک ایسا کلپ ہے، سینکڑوں کلپ آپ کو دکھا سکتے ہیں. جوان آتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ میں مکتب اہل بیت میں آنا چاہتا ہوں. ہاں فطرت کا تقاضا ہے، فطرت عاشق کمال ہے. ہم نے کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں کہا. ایک شیعہ خطیب ذاکر مصنف مجتہد دکھائیے جس نے فرش عزا پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو کہا ہو آپ طارق جمیل کو نہیں سنو، طارق مسعود کو نہیں سنو، فلاں انجینئر کو نہیں سنو. ہم نہیں روکتے. ہم کیوں نہیں روکتے؟ کیونکہ ہمیں ڈر نہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا فلاں اہل سنت کی مسجد میں. ہم کہتے ہیں دوستیاں کرو، باتیں کرو، ان کے مولویوں کو سنو تاکہ تجھے فرق تو پتا لگے کہ فکر حسین کیا ہے، فکر امیہ کیا ہے. ایک مفتی یہ فکر دے کہ حاکم کیسا بھی ہو اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے. اسی فکر نے پاکستان کو آج تک بہتر ہونے نہیں دیا. ایک فکر حسین کی ہے کہ مثل لا یباع مثل یزید، حسین جیسا کسی فاسق کی اتباع اور اطاعت میں نہیں آ سکتا. جب یہ دو افکار کو آپس میں دیکھے گا اس کی عقل بتائے گی کہ کمال کہاں پر ہے، زوال کہاں پر ہے. جب ایک چیز کو میری فکر ہی ایکسپٹ نہیں کرتی، وہ تہمت رسول کے لیے لگائی جائے. کسی بھی ظالم کو ایکسپٹ کر لو، پھر معاشرے سے توقع رکھو کہ معاشرہ دیندار بن جائے، معاشرہ نمازی بن جائے. ارے سارا اختیار تم نے حاکم کو دے دیا اور کسی فاسق کو تم نے ایکسپٹ کر لیا، پھر امت کو کہو کہ یہ دیندار بن جائے. ایسی امت کبھی دیندار نہیں بنتی. حاکم جب علی جیسے ہوتے ہیں تو مالک پیدا ہوتے ہیں، حبیب ابن مظاہر پیدا ہوتے ہیں، میثم تمار پیدا ہوتے ہیں. آؤ کربلا میں جب حسین کی حاکمیت ہے تو زہیر بن جاتا ہے، وہاب قلبی بن جاتا ہے. اگر مربی اچھا ہو تو تربیت اچھی کی جاتی ہے. تو فکر اہل بیت اسی فرش عزا سے دی جاتی ہے. یہ فرش عزا ہے جو انسان کی فکر کو بلند کرتا ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کسی کو نہ سننا، لیکن آپ نے صدیوں سے بوڑھے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی 50 کا، کوئی 60 کا، کوئی 70 کا. کتنا کہا گیا ان کے جلوسوں میں نہ جانا، ان کی نیازوں کو نہ کھانا. بعض بدبختوں نے تو اتنا بول دیا علم کے نیچے سے نہ گزرنا، نکاح ٹوٹ جائے گا. کتنے مسلمانوں کو جدا کر دیا اپنی بیویوں سے، نکاح توڑوا دیے. لیکن شیعہ بھی تیز نکلا، اس نے اور اونچے علم کرنا شروع کر دیے. کہاں کہاں تک بچو گے؟ ریزن تبھی علم نشانی تھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں کی پہچان. مطلب علم کے نیچے سے نہ گزرو. سائیکولوجی کیا تھی کہ کوئی سنی شیعہ کے گھر کے ساتھ گھر نہ لے. بچے گا نا کہ علم کے سائے کے نیچے نہ ہو. تو سوسائٹیز کو الگ کر دیا، گھروں کو جدا کر دیا، دوستیاں نہ کرو، رشتہ داریاں نہ کرو. اب ہم نہیں روکتے کیونکہ ڈر نہیں. روکتا وہ ہے جسے ڈر ہو.
تو میں کہتا ہوں عجب ہے، کس سے ڈر رہے ہو؟ شیعہ نے کبھی ایک گولی چلائی؟ شیعہ نے کبھی کوئی ہنگامہ کیا؟ پوری دنیا میں چلے جائیے، پوچھئے اہل بیت کے چاہنے والوں کا اخلاق، یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو سب کو کھلاتی ہے، یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو روڈوں پہ سبیلے لگا کے شربتیں پلاتی ہے، یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو 2.5 مہینہ کسی مجلس پہ نہیں لکھا ہوتا کہ صرف شیعہ آئیں، یہ لنگر صرف شیعوں کا ہے۔ کہتے ہیں مسلمان تو کیا، ہندو بھی تو کیا، ہر کوئی جو آتا ہے جو انسان ہے وہ فرش عزا حسین پہ آ جائے، لنگر حسین کھائے، شربت حسین پیے، پورے 2 مہینے نظر و نیاز کرواتے ہیں، پھر کنڈوں میں تجھے بلا بلا کے حلوے کھلاتے ہیں۔ دنیا کی کون سی ایسی قوم ہے جو اتنا کھلائے، اتنا پلائے؟ شیعوں کا کردار تو ہمیشہ کھلانے والا، ہمیشہ محبت والا ملا۔ میں نے قرآن کی آیت صراط الذین انعمت علیہم، ایک ایسا راستہ ہے جو نعمت ہی نعمت سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے کہا اگر پریکٹیکلی دنیا میں ایسے کوئی راستہ ڈھونڈا جائے جس راستے پہ راہ پہ نعمت ہی نعمت ہو، میں نے کہا امریکہ سے لے کے کینیڈا، کینیڈا سے یوکے سے آسٹریلیا، پورا یورپ گھوم لو، پوری دنیا میں تجھے 2 کلومیٹر کا راستہ نہیں ملے گا جس کے چپے چپے پہ نعمت ہو۔ لیکن آؤ شیعہ تجھے کربلا لے جاتے ہیں، 70 کلومیٹر کا راستہ ہے جس کے چپے چپے پر نعمت ہے، یعنی جس کے چپے چپے پر نعمت ہے، ہر جگہ نعمت ہے۔ کون ہے جو کسی کے پاؤں دبائے، موقعوں میں بٹھا کے تجھے کھانے کھلائیں؟ ایسے اخلاق والے سے ڈرا نہیں جاتا۔ ڈرنا تو ہمیں چاہیے جن کے گلے کاٹے گئے، جن کی مسجدوں میں بم پھوڑے گئے، جن کے جوانوں کو آریوں سے کاٹا گیا، جن کے بسوں سے اتار کے زندہ جلایا گیا، ماؤں کی گودوں میں پارا چنار کی بچیوں کو گولیاں ماری گئیں، لیکن ہم نہیں ڈرے۔ ہم نے کہا جاؤ، مسجدوں میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جلوسوں میں مارا گیا، ہم نے کہا اور زیادہ جائیں گے۔ مسجدوں میں مارا گیا، ہم نے کہا اور نمازی زیادہ پڑھیں گے، کیونکہ حسین کا اخلاق تھا کہ حیات من ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ ہم نے کبھی نسلوں کو خوف سکھایا ہی نہیں۔ ہمارا تو نظریہ ہے کہ یہاں ہم موت پہ آ جائیں یا موت ہم پر آ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہاں ڈر ہے، یہاں ڈر نہیں۔ ڈر کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو عقل دی۔ جسے عقل مل جاتی ہے وہ زبان میں سم کٹا دے پر علی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ حجر ابن عدی نبی کا صحابی خود بھی گیا، بچے بھی قربان کیے، پر علی کو چھوڑا نہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ بیٹا چلا بھی گیا اور جب آئے گا تو اکیلا نہیں آئے گا، 3-4 کو علی والا بنا کر ہی لائے گا۔ یہ فرش عزا ہے جس نے آپ کو ہمت دی۔ آپ شیعہ فرش عزا سے 9 سال کا بچہ بھی اٹھائیے، اسے اتنا پوچھئے تربیت کہاں پائی؟ فرش عزا پر نہ فکر بن امام حسین نے اسے بہادر بنایا، ظالم سے نفرت، مظلوم سے محبت۔ اس سے پوچھئے بیٹا یزید پہ لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ میں نے کہا تو شیعہ بچے سے پوچھے گا، وہ لعنت بھیج کے بتائے گا۔ اور وہاں فیصل آباد کا ایک مفتی ہے، کتابیں پڑھ کے، قرآن پڑھ کے اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ یزید پہ لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، آج تک نہیں کہہ پا رہے۔ یہ فرش عزا نسلوں کو کیا دیتا ہے؟ جرت دیتا ہے۔ تو امام حسین ہمیں فرش عزا پہ بلا کر اپنے اخلاق میں، اپنے رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ یہ جو آپ کا رنگ ہے نا، نظر کرنا، نیاز کرنا، محبت کرنا، فرش عزا پہ لوگوں کو بلانا، 40 کی مشی میں پاؤں دبانا، خدمت کرنا۔ ہمارے اپنے دوست نے $2 ملین پاکستانی 30 کروڑ لگا کے اس نے موقف بنایا۔ کون اتنا خرچہ کرتا ہے امام حسین کے عشق میں؟ یہ سخی ہمیں کون بنا رہا ہے؟ حسن ابن علی بنا رہے ہیں۔ ہم گویا رنگ اہل بیت میں رنگے جا رہے ہیں۔ ہمارے وجود سے کردار اہل بیت کی خوشبو آ رہی ہے کہ ہمارے بچے سخی بن جاتے ہیں، ہماری نسلیں بہادر بن جاتی ہیں، کیونکہ ہم صبح سے شام تک کس کا ذکر سنتے ہیں؟ محمد اور آل محمد کا۔ اب امام حسین یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ آپ کو اپنا دوست سمجھ کے فرش عزا پہ بلاتے ہیں۔ فرش عزا کیا کرتا ہے؟ مومن کے دل کو دل سے جوڑتا ہے۔ فرش عزا کی محبتوں کو بڑھاتا ہے۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، فرمائیے وہ قوم ہے جو کافروں کے سامنے کھڑی ہو تو ان سے بڑا شدید نہیں، لیکن جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ان سے بڑا مہربان نہیں، ایک دوسرے کے لیے وہ قربانیاں دیتے ہیں۔ شاید کوئی قوم دے۔ یہ رنگ آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے۔ کون سی قوم ہے جو اس قدر ایک دوسرے سے محبت کرے، منتیں کر کر کے بٹھائے کہ جناب میرے گھر میں آ کے کھانا کھا لو؟ ہاں، زبردستی مومن کی جورابیں اتارے، میں آپ کے کپڑے دھوں، میں آپ کے جورابیں دھوں۔ کہاں اتنی خدمت کی جاتی ہے؟ یہ وہ سرزمین کربلا ہے جو انسان کو خیر بناتی ہے، جو سخی بناتی ہے، جو عاشق بناتی ہے۔
شیعہ کبھی بھی ظالم پسند نہیں ہو سکتا، کیونکہ مولا حسین فرش عزا پہ بلا کے ہمارے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں۔ 2.5 مہینے یہ شہادت سنتا ہے، روتا ہے، اس کا دل کبھی پتھر ہوتا ہی نہیں۔ جس کے دل کو حسین پتھر نہ ہونے دیں، وہ کیسے کسی مظلوم کے لیے آواز کو بلند نہ کرے۔ یہ فرش عزا ہے جس نے آپ کو بنا کے رکھا۔ اب مولا یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو فرش عزا پہ بلاتے ہیں تو آپ بھی کوشش کرو کسی ایک کو حسین کے ساتھ جوڑو، توڑو نہیں۔ کوشش کرو راہ حسین پہ لاؤ، اپنا کوئی دوست ہے، کوئی کلیگ ہے، کوئی بھی ہے، بولو بھائی آدھا گھنٹہ چلتے ہیں، فرش عزا حسین پہ آ کے بیٹھو، اسے چکھاؤ۔ آپ ایک ڈش بناتے ہو نا، سالن بناتے ہو، آپ کے تو بڑا لذیذ ہے، اب یہ سارے لوگ تب بنائیں گے جب وہ چکھیں گے۔ جب تک یہ حسین کو چکھے گا نہیں، جب تک لذت عشق حسین چکھے گا نہیں تو عاشق حسین کیسے بنے گا؟ ہاں تو کہا اس کو فرش عزا پہ لاؤ۔ ہاں بولو تنا پوری دنیا تم نے گھوم لی، میرے ساتھ ایک بار کربلا چلو۔ ہاں ایک بار اسے لے جاؤ، پھر دیکھو یہ اگلی بار تجھے خود لے جائے گا، 10 بار پوچھے گا کربلا کب جانا ہے، کیونکہ یہ وہ لذت فطرت ہے کہ جو انسان کو مل جائے انسان کبھی اس در سے دور نہیں جاتا۔ جو ایک بار یہاں آتا ہے پھر وہ کبھی واپس نہیں جاتا۔ عراقی ایک مومن کہتا ہے میرا دوست تھا، وہ ان چیزوں سے بہت دور تھا، بس یہ واقعہ رفت مصیبت۔ کہا کہ میں نے اسے کہا کہ مولا حسین کا 40 شروع ہے تو مشی پہ چل۔ اس نے کہا بھائی 50 ڈگری کی گرمی، شدت والی گرمی، کون چلے؟ کہا میں تو ایسی روم سے باہر نہیں نکلتا، میں نہیں چلوں گا۔ کہا چلو جا کے دیکھو تو صحیح، 10 منٹ کے لیے آ جاؤ، کوشش ہو کہ کسی کو اس راہ حسین پہ اتارو۔ ایک بار آ گیا تو پھر خود واپس نہیں جائے گا کبھی۔ کہا نہیں میں نے نہیں آنا۔ کہتا میں نے کئی باتیں کی، اچھا ہے چلو تو صحیح، دنیا آتی ہے چلتی ہے، ذرا دیکھ تو لو۔ کہ نہیں میں نہیں چلتا۔ اس کے دوست کو پتا تھا یہ کھانے پینے کا بڑا شوقی ہے۔ کہ دیکھ تو نے ایسے کھانے کہیں نہیں کھائے ہوں گے جو مولا حسین کی مشی کے موقعوں پہ ہوتے ہیں، کہیں پہ چرغا، کہیں پہ مچھلی، کہیں پہ کباب، کہیں پہ فلافل، کہیں پہ شربت، کہیں پہ کیا۔ اس نے کہا اچھا اتنے کھانے کہاں؟ کہ آدھا گھنٹہ آؤ، کھانا کھا کے واپس چلے جانا۔ کھانے کا اس نے نام سنا، کہ ٹھیک ہے ذرا ٹرائی کر لیتے ہیں کھانے کیسے ہیں۔ آ گیا، ایک موقف سے کھایا، دوسرے موقف سے کھایا، کہیں پہ چائے پی، کہیں پہ شربت پیا۔ اس نے کہا بھائی یہاں تو کھانے بڑے اچھے ہیں۔ کہ کرتے کرتے شام ہو گئی، ہوتے ہوتے رات ہو گئی۔ اس نے کہا رات ہو گئی ہے چلتے ہیں۔ کہ نہیں موقع پہ بھی کھانا لگنا ہے رات کا، وہ کھا لو۔ وہ بھی کھانا کھایا۔ اس نے کہا اب سیراب ہو گیا، اتنا میں نے شاید پوری زندگی میں کہیں نہیں کھایا جتنا تم نے سفر میں کھلایا۔ کھاتے بھی رہتے ہیں، پھر چلتے ہیں، ہضم ہو جاتا ہے، پھر بندہ اور کھاتا رہتا ہے۔ تو کہا کہ اب میں گھر جاتا ہوں۔ کہ دیکھ رات رک لے، باہر گرمی ہے، حبس ہے، موقع میں اے سی لگا ہوا ہے، کمبل بھی ہیں، خادم بھی ہیں، تیرے پاؤں بھی دبائیں گے، رات کو سو جا۔ اس نے کہا نہیں دیر ہو گئی۔ کہ دیکھ موقع میں ناشتہ بڑا اچھا ملتا ہے۔ اس نے کہا کیا ہے ناشتے میں؟ کا ناشتہ ایسا ویسا۔ اس نے تعریفیں کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں رات رک جاتا ہوں۔ کہ پھر یاد رکھ ناشتہ کھا کے میں واپس جاؤں گا۔ کہ بھائی ہم خود چھوڑنے آئیں گے آپ کو، اب رکو تو صحیح۔ یہ کہتا ہے رات کو سو گیا، تھکا ہوا بھی تھا، کھانا بھی کھایا تھا، نیند آ گئی۔ کہتے آدھی رات تھی، میرے کانوں میں ایک آواز آئی، اٹھو اٹھو اٹھو۔ آنکھ کھلی، میں نے کہا کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ کون ندا دے رہا ہے کہ اٹھو؟ کہ جلدی اٹھو، حسین ابن علی آنے والے ہیں، ابا عبداللہ آنے والے ہیں۔ کہتا مبہوت ہو گیا، کون؟ حسین ابن علی نواسہ رسول۔ کہتا اٹھا، میں نے دیکھا کہ موقف کے اندر ایک نورانی شخصیت تشریف لائی، ساتھ میں ان کے بھائی عباس علمدار ہیں۔ کہ آتے ہیں، جتنے لوگ سوئے ہوئے تھے ایک ایک کے سرانے پہ جاتے ہیں، چہرے سے کمبل ہٹاتے ہیں۔ کہتا عباس اس کا نام بھی لکھو، یہ میرے راستے میں چلنے آیا تھا، یہ میرے عشق کا مسافر ہے۔ کہ دوسرے کی چادر ہٹائی، عباس اس کا نام بھی لکھو۔ اب کہتا میں کونے میں چھپتا گیا، جب نماز رسول مجھ تک پہنچیں گے تو میں کیا کہوں گا؟ میں یہاں کھانے کے لیے آیا تھا، میں تو آپ کے لیے نہیں آیا تھا۔ کہتا بڑی کوشش کی چھپنے کی کہ میری امام کی نگاہ میرے چہرے پر نہ پڑے۔ کہا چلتے چلتے حسین مجھ تک پہنچے اور مجھے دیکھا، میں نے شرمندگی سے سر جھکایا، میں نے کہا کہ مولا میں کھانے کے لیے آیا تھا، میں اس راہ کا مسافر نہیں۔ کہا مسکرا کر کہا عباس اس کا نام لکھو، آیا تو تھا۔ کہ یہ کہنا تھا، میری آنکھیں نیند سے کھل گئیں، میں نے دیکھا یہ خواب ہے، صبح کی اذان ہوئی، زار و قطع روئے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا بھائی واپس جاؤ، رو کیوں رہے ہو؟ کہا نہیں اب واپس جانے کے لیے نہیں رو رہا، حسین کی کربلا جانے کے لیے رو رہا ہے۔
تیرے حسین نے مجھے خرید لیا. فرش عزا پہ آتے ہو، یہاں آپ کا خریدار کون ہے؟ ابا عبداللہ حسین. تبھی فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی اگر پلکیں گیلی ہو جائیں، پر میں اس میں اگر خلوص کا آنسو، اس میں اتنی طاقت ہے یہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے. کون کسی کو اتنا بلا کے اور بناتا ہے؟ کون کس کی آخرت کی اتنی فکر کرتا ہے؟ 1400 سال کے بعد بھی آج بھی اگر کسی کو ہمارے بچوں کی فکر ہے تو حسین ابن علی کو ہے کہ تمہاری نسلوں کو فرش عزا پہ بٹھاتے ہیں. اور مظلوم اتنے ہیں کہ چوتھے امام فرماتے ہیں کثرت سے میرے بابا کو سلام کیا کرو. عرض کی مولا اتنی تاکید کیوں ہے بار بار؟ سلام کرو سلام کرو. زیارت عاشورہ 100 سلام ہے. فرمایا جب عاشور کا دن تھا، صبح عاشور بابا خیمے سے نکلتے تھے، کبھی اکبر کہتے تھے بابا سلام، کبھی اصغر، کبھی قاسم کہتے تھے چچا سلام، کبھی اونا محمد مامو سلام، کبھی عباس آقا سلام، کبھی حبیب مولا سلام. فرمایا جب ظہر عاشور گزری اور سارے شہید ہو گئے، کہتے میرا بابا ترس گیا تھا، کوئی آئے میرے بابا کو سلام کرے گا، کوئی تھا ہی نہیں. اب جب تو میرے بابا کو سلام کرتا ہے تو بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے. ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم حسین کی ٹھنڈک کے باعث بنے، لیکن یہ شرف تجھے فرش عزا نے دیا کہ جب تو کسی شہید کو سلام کرتا ہے. چھٹے ماں فرماتا ابھی ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے. فرماتا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہیں، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں. دلوں کو نصف اللیل ہے کربلا کی طرف متوجہ کریں. ایسے سلام کرو جیسے زینب نے بھائی کو کیا، جیسے سکینہ نے بابا کو کیا. السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. بلند آواز سے السلام وعلی وعلی اولاد وعلی اصحاب. سب مل کے السلام وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب. میرا سلام ہو ننھے سے رخساروں پہ. یہ سلام کسی ذاکر کا سلام نہیں ہے، یہ سلام کسی خطیب کا سلام نہیں ہے، یہ سلام امام زمانہ کے سلام ہے. فرمایا جب کبھی دل کرے رونے کا تو زیارت ناہیہ پڑھا کرو. فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ. آواز تھوڑی بڑھا دیں. اللہ جانے یہ رخسار علی اصغر کے رخسار ہے یا یہ رخسار قاسم کے رخسار ہیں. جواب میرے مولا نے خود دیا. میرا سلام ننھے سے رخساروں پہ او جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا.
کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا۔ شاید کوئی برادر اہل سنت ہو یہ سوچے شیعہ سکینہ پہ اتنا کیوں روتے ہیں، شیعہ تماچوں پہ اتنا کیوں روتے ہیں، اسے بخاری کی حدیث سنایا کرو۔ رسول خدا فرماتے مسلمانوں اگر حیوان کو بھی مارنا ہو ادب کے لیے تو اس کے بدن پہ مارا کرو، کبھی اس کے چہرے پہ نہ مارا کرو۔ حیوانوں کے چہروں کا بھی احترام کیا کرو۔ انہوں نے نبی کی نواسیوں کو تماچے مارے کہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں گود میں بابا کا کٹا ہوا سر تھا، کہنے لگی او میرے غریب الوطن بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے رخسار دیکھو۔ او بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا۔ اتنے تماچے مارے کہ چہرے کی رنگتیں بدل گئے۔ کیا کیا فرزند رسول کے ساتھ؟ فرمایا 50 سال زینب حسین کے سائے میں رہی، نکاح میں شرط رکھی عبداللہ جہاں جہاں میرا حسین جائے گا میں زینب بھی جاؤں گی۔ جتنی مرتبہ حج پہ گئے سیدہ زینب ساتھ گئی۔ جس بہن نے 50 سال بھائی کو دیکھا ہو، راوی کہتا ہے جب شام میں غریب آئی زینب کی نگاہ حسین کے بدن پہ پڑے، بڑے تعجب سے کہنے لگی انت اخی، کیا تو ہی میرا حسین ہے؟ کیا تو ہی میرا ماں جایا حسین ہے؟ کیسے بہن نے بھائی کو نہیں پہچانا؟ یہ لائن ابن سعد کے پاس آیا، کہنے لگا ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے میں نے اپنے کانوں سے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی۔ اللہ جانے جب بہن برداشت نہ کر سکے 4 سالہ بچی نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ بی بی زینب فرماتی ہے جب گودی قتل گاہ میں پہنچی کیا دیکھا؟ چھوٹی بچی ہے، اپنا سر بابا کی کٹی گردن پہ رکھا ہے، کہتی ہے میں سکینہ کو اٹھانا چاہتے تھے، ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی ٹھہر جا زینب، ٹھہر جا زینب، میری بچی تماچے کھا کھا کر سو گئی ہے۔ کہتی ہے جیسے سکینہ کو ہوش آیا پہلا سوال کیا سکینہ تو نے بابا کو کیسے پہچانا؟ بدن 2 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، بدن یا لباس سے، بدن یا سر سے۔ سکینہ بابا کے بدن پہ سر نہیں تھا، بدن پہ لباس نہیں تھا۔ کہتی ہے پھوپھی اماں میں نے بابا کو بڑا ڈھونڈا، کبھی کسی لاشے پہ کبھی کسی لاشے پہ، میں نے رو کر کہا بابا تیری یتیمہ بچی آ گئے۔ ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئے الہیہ الہیہ آجا میری تھکی ہوئی بچے، آجا تماچے کھانے والی بچے، آجا بابا کے سینے پہ سو جا۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.